میں کراچی سے خاص کر کے کل جب میری بات ہوئی خان صاحب سے یہاں آپ کے سامنے حاضری دینے آیا. دوستو باتیں بہت ہیں, بہت سارے مقررین نے بہت باتیں کی. کل میں ایک مقرر کو جو حکومت کو کی اس نام نہاد امینڈمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی انفیکٹ اس نام نہاد امینڈمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا 60 ملکوں میں یہ آئینی عدالتیں موجود ہیں دنیا کے, تو پاکستان میں کیا مصیبت آ رہی ہے کہ آئینی عدالت کی مخالفت کی جا رہی ہے. مجھے ایک ملک کامن لا کنٹریز میں بتا دیں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, انڈیا میں, آپ کا بنگلہ دیش میں, آپ کے کسی ایسے ملک میں جو کامن لا کو فالو کرتے ہیں, کس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک آپ مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. آپ کی کسی ایسے ملک کے اندر جہاں کامن لا اپلائی ہوتا ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی وجود نہیں ہے. مجھے میرے دوستوں یہاں ہزاروں کی تعداد میں وکیل موجود ہیں, میرے سینئرز موجود ہیں, بسط احترام میرا آپ سے ایک سوال ہے, کبھی آپ نے کورٹ میں کیس چلاتے ہوئے برٹش کورٹ کے آپ نے انگلینڈ کی کورٹ کے لا سائٹ کیے ہوں گے, انڈین کورٹ کے لا سائٹ کیے ہوں گے, امریکن کورٹ کے لا سائٹ کیے ہوں گے, کبھی جرمنی کا اتفاق ہوا کہ آپ نے لا سائٹ کیا ہو, کبھی فرانس کا اتفاق ہوا کہ آپ نے لا سائٹ کیا ہو, کبھی ہالینڈ کا اتفاق ہوا؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے یہاں کا جو قانون ہے ہمارے یہاں کے قانون سے یکسر مختلف ہے, ان کا آئین ہمارے آئین سے یکسر مختلف ہے. چنانچہ یہ جو مذاق کیا جا رہا ہے کہ 60 ملکوں کے اندر یہ آئین موجود ہے, 60 ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا, یہ جو وکلا ونگز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, بھائی جاگو. آپ دیکھیں حامد خان صاحب یہاں موجود ہیں, میں گواہ ہوں اس بات کا, میں پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی ایشن تھا, یہ وائس چیئرمین تھے اپنی پارٹی کے. میں نے ان کو بحیثیت سپریم کورٹ بار صدر کہا کہ قاضی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آ رہا ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن نے ہوسٹ کیا, اس کے اندر حامد خان صاحب, علی احمد کرد صاحب, شعیب شاہین صاحب یہاں بیٹھے, نعیم قریشی صاحب بیٹھے, یہ سب پہنچے. وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر تھے. ایک فون پہ صاحب آئے, انہوں نے لبیک کہا, انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, یہ پولیٹیکل جماعتوں کو ویک کرنے کی سازش ہے. دوستوں آپ مختلف پولیٹیکل ونگز کے سفیر ہوں گے, کیا آپ اس آئینی سخن کو, یہ جو آئین کا بیسک اسٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے, یہ جو بیسک فیچر تبدیل کیا جا رہا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہو, کیا پہلے پاکستان آپ کے لیے حیثیت نہیں رکھتا؟ کیا پاکستان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آج بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, میں آپ خود گواہ ہیں اس بات کے, دنیا گواہ ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا اور سندھ کے حالات دیکھ لیں, کس طریقے سے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ زمینیں لی جا رہی ہیں, کیسے مسنگ پرسن کے کیسز ہیں. آپ کہتے ہیں ایک آپ کلوز لے کر آتے ہیں, کلوز 36 کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 199 میں ہم کرٹیل کر دیں گے پاورز ہائی کورٹ کی, کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوگا اس پہ ہائی کورٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی. ہم صرف رینٹ پٹیشنیں چلائیں گے ہائی کورٹ میں, ہم کیا صرف انڈسٹریلسٹ کے کیس چلائیں گے ہائی کورٹ میں؟ یہ مذاق آپ نے بنا رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں, بلوچستان آپ کا ایک صوبہ ہے, بلوچستان میں جو انارکی ہے, میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا دوستوں, یہ وقت ہے جاگنے کا. پنجاب نے جاگنا ہوگا, پنجاب کو جاگنا ہوگا. لاہور سے تحریک شروع ہوئی ہے, لاہور کو جاگنا ہوگا. آپ کے سامنے بلوچستان کا سپوت منیر کاکڑ بیٹھا ہے. آپ اپنے نو کانفیڈنس کا اظہار کریں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سپریم کورٹ کو ایک خاموش تماشائی بنا رکھا ہے. منیر کاکڑ کو آپ نے اکتوبر کے مہینے میں جب منصور علی شاہ انشاءاللہ تعالی چیف جسٹس ہوگا 26 تاریخ کو چارج لیں گے صبح کے وقت, آپ نے اس کے 3 دن بعد منیر کاکڑ کو جتوانا ہے تاکہ بلوچستان کی محرومی کا جو آج تک عنصر موجود ہے پنجاب سے اس محرومی کا خاتمہ کیا جا سکے. لاہور نے اس میں حل دینا ہے. اگر آپ نے پاکستان بچانا ہے دوستوں تو آپ نے یہ کرنا ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج کہا جاتا ہے 2 چیف جسٹس سے کیا فرق پڑے گا, 2 آرمی چیف بنا دو, 2 وزیر اعظم بنا دو, 2 صدر بنا دو. آپ تو دہلی برابر بھی اپنا رائٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم سے کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے کیا فرق پڑے گا, اس سے اور چیف جسٹس اگر 2 ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. آپ تو ساری پاور ان 2 چیف اس سے ہمارے اصل سپریم کورٹ سے لے رہے.
یہ ایک تاریخ فیصلہ ہوگا اگر یہ امینڈمنٹ ہوئی. آپ یاد رکھیں پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دے گا یہ فیصلہ. پہلے آپ بنگال کھو چکے ہیں, میں سندھ سے آیا ہوں, پہلے آپ بنگال کھو چکے ہیں, آپ بلوچستان میں انارکی دیکھ رہے ہیں. یہ چاہے جتنی باتیں کریں, انہوں نے جو اپنے ٹاؤٹس بٹھا رکھے ہیں وزیر اعلیٰ بنا کے دیگر طریقوں سے, وہ چاہے جتنی باتیں کریں, لیکن بلوچستان میں عوام میں ایک غصہ ہے اور وہ غصہ مزید بڑھے گا. وہاں کی عوام خاموشی سے آپ لوگوں کا رویہ دیکھ رہی ہے. پنجاب نے رول پلے کرنا ہے, سندھ و بلوچستان تو کب سے رو رہے ہیں, خیبر پختونخوا تو کب سے رو رہا ہے, اب وہ بھی جاتے ہیں, پختون بھائی بھی ہمارے. آپ نے رول پلے کرنا ہے. لاہور بارڈ نے جب سورج طلوع ہو تو منیر کاکڑ کو بلوچستان کے لوگوں کو تحفے میں دینا ہے کہ تمہارا بندہ جا کے جیتے گا, تمہارا بندہ جا کے بات کرے گا. میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کوئی ایکسٹینشن کی بات نہیں کرنی چاہیے. 25 تاریخ کو عزت کے ساتھ گھر جانا چاہیے. ہم نے اپنا خون دیا اس تحریک کے اندر, اور آپ آج بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائے, فل کوڈ آپ اس کے اوپر. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مذاق جو بنا رکھا ہے آپ نے, اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ آگے آپ بات کریں. میں صرف سپریم کورٹ کو مانتا ہوں, میں صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو مانتا ہوں, میں صرف 5 ہائی کورٹس کو مانتا ہوں. کوئی کوڈ بنے گی اس کو میں آرمی کوڈ کی طرح, ملٹری کوڈ کی طرح ٹریٹ کروں گا, اور اس کی لیگالٹی, آج یہ ملٹری کوڈ کے ججمنٹ کو لیگل کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ختم ہو جائیں, لوگوں کا ٹرائل کیا جائے, لوگوں کو ذلیل کیا جائے. آرٹیکل 1 میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, رائٹ ٹو لائف میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں, دوسری چیزوں میں لے کر آ رہے ہیں. دوستو میں سمجھتا ہوں آپ نے اس بات پہ بولنا ہے, آپ کو اس بات پہ بات کرنی ہے. اور دیکھیں دوستو, سب سے زیادہ ذمہ داری پنڈی والوں پر ہے, اسلام آباد والوں پر ہے. یہ امینڈمنٹ بھی ماشاءاللہ سے 250 نیشنل اسمبلی کے ممبران کو پتہ نہیں کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے, صبح سے بیٹھے ہیں سر جھکا کے. یہ پارلیمنٹ ہے, یہ مذاق ہے پارلیمنٹ کے نام پہ. کوئی جمہوریت نہیں ہے, ماشاء اللہ لاؤ اس ملک میں, ماشاء اللہ ہے, اس سے اچھا ہوگا ماشاء اللہ. یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کا مذاق بنا رکھا ہے. اور جو سپریم کورٹ کا جج اس پرپوز امینڈمنٹ کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کرے گا, تاریخ میں بد کردار جج کے طور پہ جانا جائے گا. ہم اس کو بابنگے دہل یہاں پر آ کے چیلنج کریں گے. آج حامد خان صاحب, علی احمد کرد صاحب کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی ہے. میں منظور بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کے وائس پریزیڈنٹ کو, ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کچھ تو شروعات ہوئی, کون بولے گا, کون بولے گا ان کے سامنے؟ یہ لا منسٹر صاحب جو کہتے ہیں میں تو اصولوں پہ قائم ہوں. میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا دوستو, جوڈیشل کمیشن میں 2 ججز کے نام آئے, کہا گیا, میں نے کہا سینیورٹی کو آپ پریویل کریں گے. ہمیشہ کہتے رہے سینیورٹی سینیورٹی سینیورٹی. یہ میں ان کا کنڈکٹ بتا رہا ہوں سامنے والوں کا. ایک دن پہلے جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں کسی بھی جونیئر کو لے آئیے, اور پھر اس کے بعد آ کے بیان کیا دیتے ہیں, یار وہ آرمی چیف نے کہا تھا, اس وقت کے آرمی چیف نے 2022 کے. یہ حالات ہیں آپ کے, یہ آپ کے لیڈر ہیں, یہ لیڈرشپ ہے. اب آپ نے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن میں چوز کرنا ہے, یا آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو چوز کرنا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. فیصلہ لاہور کے کورٹ میں. ہم ہمیشہ محنت کرتے ہیں, لاہور سے ڈیسیجن آتا ہے, جی جناب یہ ہو گیا. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان میں قائم رہنا ہے یا پاکستان میں دوسری تحریکیں اٹھیں گی. یہ تحریک جو وکلا نے شروع کی ہے پاکستان کی بقا کی تحریک ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب حیدر امام رضوی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار